بہت ساری یونیورسٹیز ایسی تھیں جن کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن انہی وائس چانسلر صاحبان نے آج ان کو کھڑا کر لیا ہے. کم از کم ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی یہ جو مہینہ ختم ہوگا تو یہ نہ ہو کہ یہ ڈیفالٹ کر جائیں. کرنا انہوں نے ہے، وائس چانسلر صاحبان اچھا کرتے ہیں تو ہم تو ادھر اے سی والے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کریڈٹ ہمیں مل جاتا ہے کہ جی چانسلر صاحب نے بڑا چنگا کام کر دیا. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو یقیناً میں بھی شامل ہوں گا، ہمارے چیئرمین صاحبان بھی شامل ہوں گے کہ یہ نالائق ٹیم تھی، دیکھیں اس یونیورسٹی کی کیا حالت کر دی. تو یہ وائس چانسلر صاحبان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ہمیں اس ڈر سے نکال دیا. بہت کم یونیورسٹیز ایسے رہ گئی ہیں کہ جنہوں نے کیا. تو باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ان 2 سالوں میں کہ یونیورسٹیز میں جو ہمارے اپنا پروفیسر صاحبان ہیں، کہ اب میں جو دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں سیلریز جو ہیں ظاہر ہے ہم اس طرح کے ملک نہیں ہیں، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو پرابلمز ہیں. جو سیلریز ہیں وہ میرے خیال میں کم ہیں. چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کی بھی ابھی میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، 32,000 35,000 28,000 جو چھوٹے ملازمین ہیں. تو جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کی بھی اسی طرح ہے. وائس چانسلرز کی دیکھ لیں ان کی سیلریز کیا ہیں، ان کی بھی جتنے وہ کمپیٹنٹ ہیں، جتنے ان کی سی ویز اسٹرانگ ہیں، اس کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں مل رہا. ان کی مہربانی اپنے ملک کی اپنا اداروں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کم تنخواہوں کے باوجود میں نے دیکھا ایک پروفیسر جو ہے وہ 10 ریٹیں کرتا ہے ہائی کورٹ میں. مجھے ایک ریٹ کرنی پڑے تو ایک کروں گا، دوسرے کے لیے میں سوچوں گا کہ میں اب دوسری دفعہ ہائی کورٹ میں کیسے جاؤں. لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ وکیلوں کی فیسیں، اور یا تو پھر یہ ہے کہ پروفیسر صاحبان کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے فیس نہیں لیتے، پھر یہی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یونیورسٹیز، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سیاست بہت ہے. اور جب آپ کے پاس 15,000 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اتنا بڑا ایک پورا شہر ہے اور اس کو کنٹرول کرنا یقیناً مشکل ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 2 سال 4 سال 6 سال سے آج بہتری ضرور ہے، لیکن زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور چوئی صاحب کا شکریہ کہ یہ ہر سال کم از کم ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، بات چیت کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ایک مستقبل کی راہ متعین کرنے کے لیے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بڑے دماغ جو ہیں وہ بیٹھیں اور جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کوئی ایسا سسٹم، ہم یقیناً آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے کہ یقیناً مشکلات ہیں. اور بچے جب ہمارے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو آگے سے جابز نہیں ملتی. اور دوسرا یہ ہے کہ انرجی کرائسس ہے، ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہیں، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. تو بزنس مین جو ہے وہ بھی مشکل میں ہے. وہ کوئی انڈسٹری اتنی پھل پھول نہیں رہی کہ آپ یہ توقع کریں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی پراپر ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر 100 بچہ گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے باہر نکلے تو 100 کو تو جاب نہ ملے لیکن 10 کو تو ملے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اتنے بڑے بڑے دماغ جب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم توقع کر سکتے ہیں، اور سب اس ملک کا درد رکھتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کی تعریف تو کرنی پڑے گی کیونکہ چوئی صاحب ہر سال ہمیں بلاتے ہیں. یونیورسٹی آف لاہور ہے تو اچھا ہے، اور جیسے نسٹ کے حوالے سے آپ نے کہا، لمز کے حوالے سے کہا، یقیناً ایک بہت بڑے ادارے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں بھی اپنا UET ہے، پنجاب یونیورسٹی تو ایک بڑا نام ہے، اور بہت سارے FC کالج یونیورسٹی ہے. تو اچھے ادارے ہیں اور جو کمزور ہیں ان کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چوہدری صاحب سے کہوں گا کہ
آپ جو ہے وہ خاص دماغ اکٹھے کر لیں، مجھے بھی بلا لیں، میں ان کی سنوں گا، کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا، ایک اچھا سا کھانا بھی رکھیں اور وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی ایسا ایک لائے عمل بنے، ڈاکٹر نیاز صاحب بھی ہوں، رانا اقرار صاحب بھی ہوں، اور مستقبل کے لیے ہم کوئی ایسا کر سکیں۔ محنت آپ نے کرنی ہے تو یہ ہو کہ جب اخیر میں بھی یہاں سے فارغ ہو کے جاؤں تو لوگ کہیں چلے جی چانسلر صاحب چنگا کام کر کے جائیں۔ بہت شکریہ، بہت